السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان کے بارے میں کہ دبستان کیا ہے یا دبستان کسے کہتے ہیں۔ دبستان کے لفظی معنی اسکول، مکتب، مدرسہ، مکتب فکر یا مجموعی سوچ کے ہیں۔ یہ لفظ انگریزی کے اسکول آف تھاٹس کا متبادل ہے۔ ادبی اصطلاح میں شعراء و ادباء کی مجموعی سوچ کو دبستان کہا جاتا ہے۔ جب کسی علاقے کے بہت سے شاعر ایک جیسی سوچ و فکر کی حامل شاعری کریں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ دبستان انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو کسی خاص عقیدے، نظریے، خیال یا مسلک کا اور بانی کا پیرو ہو تو دبستان کہلاتا ہے۔ دبستان کی اصطلاح جو ہے وہ سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے دی اسکول آف تھاٹس کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا، یعنی کسی مکتب فکر کو دبستان کہتے ہیں۔ اب دبستان کی باقاعدہ و جامع تعریف جو ہے وہ کچھ یوں ہے: جب ایک مخصوص دور سے تعلق رکھنے والے شعراء یا نثر نگار اس دور کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رجحانات سے متاثر ہو کر ان حالات کے مطابق شاعری یا نثر تخلیق کرنے لگ جائیں تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ اردو ادب کے دو دبستان جو بہت مشہور اور اہم ہیں، ان میں سب سے پہلے دبستان دلی اور دوسرے نمبر پہ دبستان لکھنؤ شامل ہیں۔ ان دونوں دبستانوں کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ کسی بھی دبستان کو وجود دینے میں اس دور اور اس جگہ کے جغرافیائی حالات اور سماجی اقدار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں مسلسل تباہیوں کے نتیجے میں دہلی معاشی طور پر بدحالی کا شکار تھی، اس لیے عام عوام کے ساتھ شعراء بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اس زمانے میں جو شاعری تخلیق ہوئی اس میں غم و الم کا غلبہ تھا۔ داخلیت، غم، دکھ اور مایوسی اور نا امیدی شاعری کے موضوعات ٹھہرے، لہٰذا اکثر شعراء کا رویہ ایک جیسا رہا، لہٰذا دبستان دلی وجود میں آیا۔ اس کے مقابلے میں لکھنؤ ایک آباد اور خوشحال شہر تھا جہاں معاشی خوشحالی تھی، اس لیے یہاں کے شعراء نے جو شاعری کی ان میں نشاتیہ عناصر اور رنگینی تھی۔ شعراء کے اسی طرز عمل سے دبستان لکھنؤ سامنے آیا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبستان کو وجود دینے میں زمانی و مکانی حالات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ شعراء بھی عام معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ معاشرہ جیسا بھی ہو، شعراء کے ذہن پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ دبستان دلی اور لکھنؤ کے نمائندہ شعراء کی بات کی جائے تو دبستان دلی کے مشہور اور نامور شعراء میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، سودا، غالب، مومن، ذوق، اور دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء کی اگر بات کی جائے تو اس میں خواجہ حیدر علی آتش، مصطفی، انشا، جرأت اور رنگین اور شیخ امام بخش، ناسک جیسے اہم نام قابل ذکر ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔